حمزہ علی عباسی ایک فیمس پاکستانی ایکٹر نے ریسنٹلی ایک ٹویٹ کی جو کافی کنٹروورسی کا باعث بنی. تو میں نے سوچا میں بھی اس پہ ایک رسپانس ویڈیو بناتا ہوں، کیونکہ ایز اے مسلم فرض بنتا ہے، میرا ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو صحیح انفارمیشن دے اور جو غلط انفارمیشن ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے. اور اسی کا سوال ہونا ہے قیامت پر کہ اگر نالج تھی تو لوگوں میں کیوں نہیں پھیلائی. انہوں نے اس ٹویٹ میں کافی چیزوں کے بارے میں بات کی، ویریس پوائنٹس کے بارے میں بات کی تھی، لیکن میں جو دو مین پوائنٹس آج پکڑوں گا جن پہ بات کروں گا وہ یہی ہے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہوئے ہیں اور کوئی بھی امام مہدی جو ہیں وہ نہیں آئیں گے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ایک غامدی صاحب کے فالوور ہیں. غامدی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک طرف ہوتے ہیں اور یہ غامدی صاحب دوسری طرف ہوتے ہیں، پوری امت سے ٹکر کھاتے ہیں. یہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک کسی مسلمان نے نہیں کی، کسی صحابی نے نہیں کی، کسی خلیفہ نے نہیں کی، چاروں اماموں میں سے کسی امام نے نہیں کی، وہ بات یہ جو ہے نا غامدی صاحب کرتے ہیں. ان کے نظریے علیحدہ ہوتے ہیں، ہر چیز ان کا سوچنے کا انداز علیحدہ ہوتا ہے، بڑے میٹھے میٹھے انداز میں بات کرتے ہیں اور انفارمیشن جو ہے وہ ساری غلط دیتے ہیں. تو حمزہ علی عباسی ان کا شاید بیڈ لک کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہی مناسب لگے، ان کے پاس ہی جانا مناسب لگا اور ان کے پاس گئے، ان سے سیکھنا انہوں نے شروع کیا. دین کا جب بندے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تو ان کو لگا ہوگا کہ یہ بھی صحیح ہے. اب وہ ان کے بڑے پکے فالوور بن گئے ہیں اور انہی سے انہوں نے یہ سیکھا ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اب نہیں آئیں گے اور امام مہدی بھی نہیں آئیں گے. حالانکہ یہ لوگ مانتے ہیں کہ ہم قرآن کو تو فالو کرتے ہیں، حدیث کو اگر ریجیکٹ کرتے بھی ہیں قرآن کو تو مانتے ہیں، تو قرآن کی اس آیت کو یہ کیسے جھٹلا سکتے ہیں جو سورہ نساء کی آیت نمبر 157 ہے. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، کہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا جو ایک رسول اللہ ہونے کا کلیم کرتا تھا، لیکن انہوں نے نہ ہی ان کو مارا اور نہ ہی ان کو کروسیفائی کیا. اور قرآن کی ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل رفع اللہ الیہ، کہ ان کو اللہ نے پورا اٹھا لیا. پورا کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ جو ہیومن باڈی ہے اس کے دو پارٹس ہیں، ایک جو فزیکل باڈی ہے اور ایک اسپرچول باڈی جو سول جس کو کہتے ہیں نا. جب بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے تو سول صرف اوپر جاتی ہے، باڈی اسی دنیا میں رہ جاتی ہے. پورا اٹھانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا ہے. اب یہ چیز قرآن میں سامنے لکھی ہوئی ہے، سمپل ورڈز میں لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ اس کا صاف جو ہے اس کو جھٹلا رہے ہیں. اور جہاں تک امام مہدی کی بات ہے، امام مہدی کے بارے میں اتنی احادیث ہیں، آپ کوئی وجہ دیں کہ آپ حدیثوں کو مانتے کیوں نہیں ہیں. حدیث متواتر ہیں امام مہدی کے بارے میں. متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی ایک چیز جو اس حدیث میں ہے وہ اتنے لوگوں نے بتائی ہے کہ امپاسبل ہے یہ کلیم کرنا کہ وہ حدیث غلط ہے. اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فار ایگزامپل ایک بندہ آتا ہے کمرے میں، کہتا ہے خدا نہ خواستہ کہ کہیں پہ کوئی اٹیک ہو گیا ہے، کہیں پہ نا کوئی آگ لگ گئی ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے تو ہم کیا اس سے کہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے نا یار کیا تم جاؤ یہاں سے، اپنا کام کرو جا کر. اب اگر اسی ٹائم ایک اور بندہ ہے اور وہ بھی کہے تو ہم کہیں گے یار تم جیسے کئی ہیں پاکستان میں جو فضول کی غلط نیوز پھیلاتے ہیں تو تنگ نہ کرو، کام کرنے تو اپنا جا کے کام. اسی دوران کال ہے اور ایک تیسرا بندہ کہے کہ یار تم لوگ کیا کر رہے ہو، نیوز تم لوگوں نے نہیں دیکھی، ٹی وی آن کرو. اور وہ بھی کہے کہ کہیں پہ آگ لگ گئی ہے، آپ نے ٹی وی آن کیا تو وہاں پہ نیوز چینلز کے اوپر آ رہا ہے کہ آگ آ رہی ہے. اب حالانکہ آپ نے آگ خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، لیکن آپ اس پہ یقین کریں گے کیونکہ اٹس امپاسبل کہ اتنے الگ مختلف قسم کے لوگ مختلف ایریاز میں ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے پلاننگ کر کے یہ کیا ہو کہ ہم سب نے ایک ہی چیز کہنی ہے. ایک ایگزامپل ہے متواتر کا. تو حدیث متواتر کا یہ مطلب ہے کہ اتنے لوگوں نے اس کی سچائی کا کہا ہے، اتنی لوگوں نے کہا ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اٹس ناٹ ریزنیبل ٹو ریجیکٹ اٹ. تو اس طرح کی احادیث امام مہدی کے بارے میں ہیں. کیا چیز دیکھ کر آپ اس کو جھٹلاتے ہیں؟ دس از مائی کوسچن. کیا چیز دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے؟ تو بہرحال ان کلیمز کا تو بڑا سمپل جواب تھا. حمزہ علی عباسی کو بہت زیادہ ہیٹ مل رہا ہے، ان کے ریپڈلی فالوورز ڈیکریز ہوئے ہیں ہر جگہ سے اور کافی گالی گلوچ ہوئی ہے. لیکن میں عوام کو بھی یہ کہنا چاہوں گا، جو دوسرا سائیڈ آف دا کوائن ہے، جو عوام ہے، جو لوگ ان کلیمز کے اوپر ریئیکٹ کر رہے ہیں، دیکھیں آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ انداز مسلمانی نہیں ہے. جس طرح آپ لوگ گالیاں نکال رہے ہیں کمنٹ سیکشنز میں، یہ سارا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے. آپ اپنے دل سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں. آپ ان کو مطلب برانڈ کر رہے ہیں کہ کافر ہے، منافق ہے، یہ ہے وہ ہے. آپ کے اپنے کرتوتوں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ جو گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیا یہ انداز مسلمانی ہے؟ بالکل بھی نہیں. کسی انسان کو ہدایت ملے یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم صرف کہہ سکتے ہیں، ہم میسج پہنچا سکتے ہیں، اور وہ میسج جو ہے وہ گالی گلوچ کے بغیر بھی پہنچایا جا سکتا ہے.
تو اویئرنیس اسپریڈ کریں، بالکل لوگوں کو بتائیں کہ فالس انفارمیشن ہے، لیکن گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ سے دعا کریں۔ میں حمزہ علی عباسی کے آج سے پہلے بھی بہت رسپیکٹ کرتا تھا جب سے انہوں نے یہ شو بیز چھوڑا ہے اور آئے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا سٹیپ ہوتا ہے، اٹس ناٹ دیٹ ایزی، جتنا آسان لگتا ہے دیکھنے میں اور سننے میں اتنا ہے نہیں کہ آپ شہرت اور ہر چیز چھوڑ کے آپ آئیں ہیں۔ اینڈ اسلام ریکوائرز اے لاٹ آف سیکریفائس، اے لاٹ آف ٹائم، اے لاٹ آف پریکٹس۔ ایسے نہیں ہے کہ جی مسلمان ہو گئے تو بہت آسان ہے کرنا، رسپانسبلٹیز بندے کے سر پہ آ جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑا سٹیپ ہے اور بہت اچھا سٹیپ ہے، اور میں آج بھی ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کرے، اور ہم سب بھی ان کے لیے دعا کریں اور اپنے آپ کو بھی چینج کریں۔ گالی گلوچ والا جو معاملہ ہے یہ اس کو ختم کریں، سب اللہ سے توبہ کریں۔ That's all for today's video.